السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے ولاگ کے ساتھ اپنے ڈیجیٹل چینل کھٹی میٹھی باتوں میں۔ جی ہاں، ڈیجیٹل، جس پر بڑی بحث ہو رہی ہے، پاکستان کی سیاست اور ڈیجیٹل ٹیررزم۔ میرے پچھلا ولاگ جو آپ پہ کل آیا تھا، اس میں میں نے بتا دیا تھا کہ عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹر پہ، ایکس جسے کہتے ہیں، اس پر ایک ویڈیو جاری کی ہے یا بیان جاری کیا ہے، اور جس کے اندر انہوں نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ کو پڑھیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ غدار کون ہے یا کون تھا، یحییٰ خان یا شیخ مجیب الرحمن، اور پہ بہت ساری باتیں اور بہرحال تو وہ، اور اس کے بعد جو انہوں نے انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے جو بھی 11 مہینے کے اندر جیل میں جو میں نے گزارے ہیں اور جو سوچ بچار کی ہے تنہائی میں، اس میں مجھے لگتا ہے کہ ان حالات کو پہنچانے والے جناب باجوہ صاحب ہیں۔ تو جناب اس کے بعد وہی ہوا جو ہمارا تجزیہ تھا کہ تھوڑی سی سیاسی غلطی ہو گئی عمران خان صاحب سے، یا انہوں نے ڈیلیبریٹلی یہ کیا، اور اس کے بعد موقع مل گیا مقتدرہ کو، حکمران اتحاد کو تنقید کرنے کا، انہوں نے اس کو اچھالنا شروع کر دیا، اور انہوں نے ایک طریقے سے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہے، اس کے علاوہ اس پہ ہم بات کریں گے، اس پہ کافی ٹائم چاہیے ہوگا ہم کو، میں تفصیلاً میں آپ سے بات کروں گا کیونکہ اس سے وہ حالات بھی ریلیٹڈ ہیں جو میرا تجزیہ ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے اور مقتدرہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ جناب نیب ترامیم کے سلسلے میں جو کل ہیئرنگ ہوئی تھی، اس میں عمران خان صاحب کیونکہ پیٹیشنر ہیں تو ان کو بھی لائن پہ لیا گیا تھا ویڈیو لنک کے ذریعے، لیکن اس کو لائیو براڈ کاسٹ نہیں کیا گیا، اور جب اس پہ اعتراض ہوا تو اس پہ بہرحال وہ فیصلہ نہیں ہوا، وہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، لائیو نہیں ہوگا۔ تو اس کے اندر کچھ ڈائلاگ ہوئے فائز عیسیٰ صاحب کے، عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت ہوئی، تو انہوں نے کیا کہا اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگ سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کا بٹن آتا ہے اس کو کلک کیجئے، اس کے بعد جو آپشنس آتی ہیں اس میں آل ویڈیوز کو سلیکٹ کیجئے، اور باتیں پسند آتی ہیں تو لائک کیجئے، ساتھ میں کامنٹ ضرور دیجئے، اور اپنے دوستوں احباب وغیرہ کو شیئر کیجئے میرا یہ چینل۔ بات کرتے ہیں تفصیل میں۔ تو وہی ہوا، یعنی کہ تھوڑی سی سیاسی غلطی کہیں، ایک تو یہ کہنا کہ غلطی تو نہیں کہنا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے غلطی کی، لیکن بہرحال وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں، اور اس کا دار و مدار ان کی ٹیم پر ہے جو کہ امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پر وہ کافی انٹرنیشنلی ان کو عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے کاوش کر رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے کافی بڑی بڑی فرم ہائر کی ہیں ان کے لیے، جو یہاں پر ہوتی ہیں فرمز جو کہ لوگوں کے مفادات کے لیے اور ان کی پبلسٹی کے لیے، ان کی شخصیت کے لیے، ان کے لیے کام کرتی ہیں، لابنگ فرم کہلاتی ہیں۔ تو لابنگ فرم ہائر کی ہوئی ہیں، بڑے ہائی پیمنٹس ہو رہی ہیں ان کو، ان کے تھرو پھر سینیٹر سے بھی ملا جاتا ہے، امریکن سینیٹرز وغیرہ میں، وہاں پر بھی عمران صاحب کے لیے ہمدردی کے لیے کاوش کی جاتی ہیں۔ جیسے لاسٹ ٹائم جو ہے ڈونلڈ لو کو بھی بلوایا گیا، جو سائفر کا جو کیس ہے اسی پہ بنائے، کیونکہ وہ جو باتیں ہوئی تھیں پاکستانی سفیر کے ساتھ، تو اس کو انہی کے ساتھ ہوئی تھی، مسٹر ڈونلڈ لو کے ساتھ، کافی ان کو کراس کیا گیا۔ اس طرح بہت سارے وہ کام کرتے ہیں، اور ان کا جو ہینڈلنگ جو ہے، ہینڈلر وہ بھی انہی کے پاس ہے، ان کے جو ایکس یا ٹویٹر کا عمران خان صاحب کا، تو وہاں سے بھی وہ اس کو چلاتے ہیں، کون سی نیوز لگانی ہے، کون سی نہیں لگانی،
اور پھر وہ ان کے عمران خان کے آرٹیکلز بھی شائع کرواتے ہیں بڑے بڑے نامی اخبارات میں. تو کافی بڑی منظم تنظیم ہے. پیسے کی فراوانی ہے کیونکہ بڑے چاہنے والے عمران خان صاحب کے جو بڑے دل کھول کے عطیات دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں. تو ظاہر ہے انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت کیا اور یہ ویڈیو اپلوڈ کی گئی عمران خان صاحب کی جانب سے ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر، اور جس میں یہ ثابت کیا گیا کہ بھئی پاکستان کا جو غدار یا توڑنے والا یحییٰ خان، اور یحییٰ خان ہیڈ تھا جس نے عوام کی رائے کو نہیں مانا. مجیب الرحمان جیت چکے تھے جیت چکے تھے، ان کو اقتدار نہیں دیا اور عوام کی رائے کو روندا اور فوج کشی کی، اور نتیجے میں یہ ہے کہ وہاں پر بڑے مظالم ڈھائے گئے بنگالیوں پر، اور اس کے بعد وہ ملک علیحدہ ہو گیا. مقصد ان کا یہ تھا کہ وہی حالات پاکستان میں ہو رہے ہیں کیونکہ باہری ایک سرے سے جیت چکے ہیں عمران خان صاحب، لیکن ان کے مینڈیٹ کو بدل دیا گیا ہے. اور اس وقت یحییٰ خان تھے تو آج کل وہ عاصم منیر صاحب ہیں. اس وقت شیخ مجیب الرحمان تھے تو اس کو سمجھنے کے عمران خان بیٹھے ہوئے. اور اس طریقے سے انہوں نے مطلب اس کو اپلوڈ کر دیا امریکہ سے، اور وہ چل پڑا، اور جو ابھی تک موجود ہے. ایون دو کہ جو پریشر آیا ہے پاکستان میں جو ان کے حکمرانوں پر، پی ٹی آئی کے عہدیداروں پر، تو ان کو ڈیفینڈ کرنا تھوڑا مشکل بھی ہو رہا ہے. کبھی کچھ کہتے ہیں، حسن رؤوف صاحب کہتے ہیں جی میں نے تو پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، اور پتہ نہیں وہ میں ہینڈلر تھا، امریکہ سے ہینڈل ہو رہا تھا تو انہوں نے بغیر اس کے کر دیا، اس میں منشا شامل نہیں ہے عمران خان صاحب کی. اور کبھی جو ہے گور صاحب کہتے ہیں کہ نہیں وہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ شیخ مجیب الرحمان کی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ کہنا یہ تھا، اور فوج کے خلاف بھی نہیں تھا، بلکہ صرف کہنا تھا کہ عوامی مینڈیٹ کو چلا نہ جائے اور مانا جائے. بہرحال وہ جو بھی کہیں، وہ چیز مقتدرہ کے ہاتھ لگ گئی اور مقتدرہ کو موقع مل گیا. سب سے بڑا موقع کیا ملا ہے اور اب کیا ہونے والا ہے، تو یہ باتیں ہم کرتے ہیں آپ کے ساتھ. میں نے جو تجزیہ میرا اپنا ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے فائدہ اٹھائے گی مقتدرہ، کیونکہ عمران خان صاحب جو فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے تھے اس سے کافی دباؤ تھا مقتدرہ پہ، کیونکہ عمران خان صاحب عوام کی ہمدردی، سول سوسائٹی کی ہمدردی اور میڈیا کی ہمدردی اور ججز کی ہمدردی لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ پریشر بہت بڑھ رہا تھا، خاص طور سے جوڈیشری نے، اور جوڈیشری میں جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے، انڈیپینڈنٹ گروپ کا مطلب ہے کہ آزاد خیال لوگ، ناٹ جو ہے اسما جیلانی والی گروپ کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ایسا جو آزاد لوگ ہوتے ہیں جو ایک اپنی منفرد سوچ رکھتے ہیں اور جو آئین کو سامنے رکھتے ہیں. تو وہ ججز منصور شاہ صاحب ہوئے، اطہر من اللہ ہوئے، بابر ستار ہوئے، محسن اختر کیانی ہوئے، محمود جہانگیر ہوئے، بہت سارے نام ہیں، وہ فرنٹ فٹ پہ آ گئے اور انہوں نے بہت زیادہ دباؤ ڈالنا شروع کیا مقتدرہ پر. تو وہ بھی چیزیں تھیں، تو اس کی وجہ سے کافی بیک فٹ پہ چلی گئی تھی مقتدرہ. اب اس میں دو باتیں تھیں، یا تو آپ بھرپور وار کر دیں یا وہ بھرپور وار کریں. تو نتیجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک آخری وار اس طریقے سے کر دیا. آخری تو نہیں کہنا چاہیے لیکن کافی بھرپور وار کیا. اب مقتدرہ کو بھی موقع مل گیا جواب دینے کا، جس طرح انہوں نے 9 مئی کے واقعے سے فائدہ اٹھا کے بالکل پارٹی کو تلپٹ کر دیا تھا. اب انہوں نے کہا کہ یار یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، تو انہوں نے فوراً کمانڈر فارمیشن جو ہے وہ کانفرنس طلب کر لی، اور اس کے اندر باقاعدہ عاصم منیر صاحب نے کہہ دیا کہ بھئی یہ جو ریاستی یعنی کہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے ریاست میں، اور اس کو فائنانس کیا ہوا ہے باقاعدہ باہر کے کچھ قوتوں نے، تو اس کو ہم کچلیں گے اور ان کے جو
کرتا دھرتا ہے، سرغنہ ہے، لیڈر ہیں، ان کو عبرتناک سزائیں دی جائیں گی۔ بہت سخت بیان، اور ISPR کا بیان اس سے پہلے بھی آ چکا تھا 9 مئی سے 8 مئی کو۔ اب پرابلم کیا ہے کہ اتنے سخت بیانات دے رہی ہے مقتدرات، تو اس سے کیا اس کو ہمدردی حاصل ہو جائے گی؟ کیا پبلک سمپیتھی مل جائے گی؟ اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا، نمبر 1۔ لیکن ہاں، کہنے کا موقع مل جائے گا جگہ جگہ۔ عمران خان صاحب پہ انگلیاں اٹھا دی جائے گی کہ بھئی یہ اپنے آپ کو شیخ مجیب الرحمن سمجھ رہے ہیں۔ اب یہ تمام جب باتیں ہوں گی تو اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے مقتدہ کا جو فائدہ ہے نا، بیسیکلی وہ ہے عمران خان صاحب کی فوج میں سپورٹ۔ بہت بڑا گروپ عمران خان صاحب کو کا حمایتی ہے، ان کی فیملیز حمایتی ہیں، جو بڑے بڑے حاضر افسران ہیں فوج کے اندر، بڑے اہم رینکس پر۔ اس کی وجہ سے عاصم منیر صاحب کی پوزیشن کمزور رہی ہے، اور کمزور ہے۔ یہ بندوں کے کافی کنٹرول کر لیا انہوں نے، شروع میں جب آئے تھے تو بہت ہی کمزور پوزیشن پہ تھے، اور اس کے بعد بھی ان کو بڑی مشکل سے وہ بنے تھے۔ ان کے خلاف بڑی سازش کی گئی تھی، یا کہانی کی گئی تھی فوج کے اندر سے ہی کہ وہ نہ بننے پائیں۔ لیکن بہرحال کیونکہ پاور میں وہ آ چکے تھے شہباز شریف صاحب، تو انہوں نے کرا کے ان کو بنوا دیا۔ اب یہ بن گئے، تب بھی فوج میں ان کا کنٹرول اتنا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جانے سے پہلے باجوہ صاحب اپنے تمام لوگوں کو پرموٹ کر کے چلے گئے تھے، جو ان کا اپنا حامی گروپ تھا۔ تو اب ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، لیکن اب ان کو ایک موقع مل گیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو رنگ دیا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا فوج کے خلاف ہے۔ یحییٰ خان تو فوج کا سربراہ تھا، تو بیسیکلی اگر آپ کہتے ہیں کہ فوج نے مظالم کیے یحییٰ خان کے کہنے پہ، اور جو حمود الرحمن کمیشن میں اس کی نقشہ کشی کی گئی ہے، بیان کیے گئے کہ ایسے مظالم ہوئے عورتوں پہ، بچوں پہ، بنگالیوں پہ، تو وہ جب چیزیں اس میں آپ نے لکھ دی تو اس سے انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا فوج کو۔ دیکھو جی، فوج کو بدنام کر رہا ہے عمران خان۔ اب جب فوج کی ادارے کی بات آ جاتی ہے نا، تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک بھٹو صاحب کو بھی حمود الرحمن کمیشن رپورٹ پبلش کرنے نہیں دی تھی، اور آج تک وہ پبلش نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کو کسی نے لیک کر دیا تھا آن لائن۔ تو یہ کہانی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو بات ہو رہی ہے، تو ایک تو یہ، تو اس سے ان کو فائدہ یہ ہوگا، جناب جو عاصم منیر صاحب کو، کہ وہ فوج کو جب ڈائیورٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو پھر وہ لوگ بھی جو عمران کے حامی ہیں، ان کے ذہن میں بھی یہ بات آ جائے گی کہ یار یہ عجیب آدمی تو ڈائریکٹ ہم پہ کر رہا ہے، فوج کو کیوں یہ نشانہ بنا رہا ہے؟ فوج کو نشانہ بنانا تو صحیح نہیں ہے۔ تو یہ بات، تو پھر ان کی ہمدردی تھوڑی کم ہو جائے گی۔ دوسرے، عاصم منیر صاحب کو موقع مل جائے گا کہ وہ ان لوگوں کو فوج کی جو ہمدردی اپنے ساتھ لے لیں گے، تو پھر وہ لوگ جو بہت زیادہ پرو عمران فوج میں ہیں، ان کو اپنے جگہ سے ہٹا سکیں۔ تو میں جو دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں فوج میں بڑی تطہیر ہونے والی ہے، کافی چینجز ہوں گی، کافی ٹرانسفرز پوسٹنگز ہوں گی۔ تو ایک تو یہ ہے، یہ ایک اچھا موقع ان کو مل جائے گا، اور اس کی وجہ سے جب یہ طاقت کمزور ہوگی عمران خان کی، جو یہ بیک بون ہے، تو عمران خان صاحب کو تھوڑا سا نقصان ہو سکتا ہے، اور پارٹی کو، ان کی پارٹی کے لیڈران پہ بڑا دباؤ آ سکتا ہے، خود عمران خان سے بھی دباؤ آ سکتا ہے، اور جوڈیشری پہ بھی بہت بڑا دباؤ آئے گا۔ اور جوڈیشری کے اندر جو ہے وہ جو لوگ بہت زیادہ جو ہوتا ہے ایکٹیو ہو گئے تھے، ان کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ ان کو جانا پڑے گا۔ عاصم منیر صاحب کو بہت بڑا موقع مل گیا، اور وہ اس کو استعمال کریں گے، تو ایک تو فوج پہ وہ کنٹرول کر پائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، جوڈیشری پہ بہت بڑا تلپٹ ہوگی،
اب اس کو کس طرح فیس کرتی ہے، کیا ہوتا ہے، آنے والے دن بتائیں گے، لیکن بہت بڑا پریشر جناب فائز عیسیٰ صاحب پر آ گیا ہے، تو دیکھیے وہ کیا ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ پریس کے اوپر بہت بڑا پریشر آئے گا، اور جیسے آپ لگ رہا ہے جو پنجاب نے ابھی قانون پاس کیا ہے، بہت سخت قانون ہے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کا۔ ایکس کو تو ویسے ہی کنٹرول کیا ہوا ہے آج کل، جو ہے ایکس کا مطلب ٹویٹر کو، تو وہ تو آپ بڑی مشکل سے دیکھ پاتے ہیں پاکستان میں، اور اس طریقے سے بہت سختی مزید آئیں گی، نئے قوانین آئیں گے اور بہت سخت کارروائی کی جائے گی ان کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے پارٹی کے اوپر جو ہے نا کافی دباؤ آئے گا، ان کے لیڈروں پہ بہت دباؤ آئے گا۔ کوشش پہلے تو ان کو سوچ رہے تھے کہ وہ لوگ شاید، جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بین کر دیں پی ٹی آئی کو، لیکن بین نہیں کریں گے، اتنا میں بتا دیتا ہوں کہ وہ بین نہیں کریں گے، لیکن بہرحال دباؤ بہت زیادہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اراکین اسمبلی بھی فارورڈ بلاک وغیرہ بنا لیں، یہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے، اور بھی بہت چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب یہ وہ باقی چیزیں کیا ہوں گی، تو باقی چیزیں کاؤنٹر میں بھی تو ہوں گے نا ظاہر، یہ تو ہم وہ بتا رہے ہیں کہ مقتدرہ کیا کیا کرے گا، مقتدرہ کے حلقے کیا کیا کریں گے، لیکن ظاہر پی ٹی آئی بھی تو مزاحمت کرے گی نا، تو ہو سکتا ہے کہ بجٹ کا اعلان میں جو سختیاں آئیں گی بجٹ میں، اور عوام پہ جو پہاڑ ٹوٹے گا، اس کو اگر لاوے کی شکل دے کے نکال دیتے ہیں، یا چنگاری میں جو ہے ہلکی ہلکی چنگاری جو لوگوں میں ہے اس کو بھڑکا دینے میں کامیاب ہو گئی پی ٹی آئی، تو لوگ اسٹریٹ پہ بھی آ سکتے ہیں، لوگ روڈوں پہ آ سکتے ہیں، کافی خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب اس وقت بہت تحمل کی ضرورت ہے، روکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہیں، آپ پاکستان میں تو کنٹرول کر لو گے، تو انٹرنیشنلی تو جو لوگ ہیں، عمران خان صاحب کے سپورٹرز ہیں، یہ ہیں، اور اوورسیز پاکستانیز میں تو ان کی بہت بڑی سپورٹ ہے، بہت بڑی فائنینسنگ ہے، اور بہت بڑا ان کا، تو پھر وہ انٹرنیشنل دباؤ بھی بہت آئے گا، امریکہ سے، برطانیہ سے، یہاں سے، وہاں سے، کہ بھئی یہ کیا ظلم کر رہے ہیں آپ لوگ، تو مقتدرہ کو وہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ حکمران اتحاد کی بھی مشکلات ہیں بہت زیادہ، کیونکہ ان کی بھی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ وہ کس حد تک جائیں، بہت زیادہ ساتھ دیں مقتدرہ کا، اور لیکن اگر مقتدرہ ہی کمزور ہونے لگے تو پھر کیا کریں، تو وہ بھی ڈبل مائنڈڈ۔ تو کہانی کافی لمبی اور سنگین مجھے نظر آنے والے 2 مہینے جو ہے نا مجھے بہت سنگین نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ تو ایکسٹریم، لیکن بعض نظریہ لوگوں کا یہ بھی، اور جس میں بھی 50% ایک دوسری نظریے پہ بھی ہوں، اور وہ دوسرا نظریہ ہے کہ شاید مقتدرہ صرف کچھ نہ کرے، اور صرف فوج میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے اس واقعے کو استعمال کرے، اور اس کے بعد کنٹرول کر لیں عاصم منیر صاحب ان لوگوں کو جو بہت زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں عمران سے، اور ان کو ادھر ادھر ٹرانسفر پوسٹنگ کر کے اپنا کنٹرول کر لیں، اور صرف یہاں تک ہی کریں، اور باقی زیادہ سول معاملات میں مداخلت نہ کریں، وہی کریں جو ابھی کر رہے ہیں، یعنی کہ منی ماشاء اللہ کی حیثیت سے جس طرح حکومت چلا رہے ہیں شہباز شریف کی اور ان کی، وہ چلاتے رہیں۔ البتہ ججز کو کنٹرول کرنے کے لیے جو حکمران اتحاد کوشش کر رہا ہے وہ کریں، اور اس کا دار و مدار پھر بہت سارے فیصلوں پہ ہیں، خاص طور سے جو ابھی فل بینچ تشکیل ہوا ہے خواتین کی اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے، اس کے بارے میں آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں۔ تو اس پہ بھاری ذمہ داری پھر آئے گی فائز عیسیٰ صاحب پر۔ تو فائز عیسیٰ کیا کرتے ہیں، تو یہ تمام فیکٹرز ہیں۔ تو فائز عیسیٰ صاحب اگر اس بینچ کو جو فل بینچ تشکیل دیا ہے، پہلے منصور شاہ صاحب اور جناب اطہر من اللہ
اور محمد علی مظہر، یہ 3 کا بینچ تھا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بھائی یہ جو سیٹیں دے دی گئی ہیں، جو بیسیکلی حق بنتا تھا، مطلب ٹیکنیکلی نہیں لیکن ایک عام آدمی کے ذہن کے لحاظ سے، سیاسی سوچ کے لحاظ سے بنتا تھا کہ بھئی یہ جو آزاد جیتے ہیں ان کو اتنی پروپورشنیٹ متناسب ریشو سے ان کو دے دی جائیں سیٹیں۔ ٹیکنیکل بنیاد یہ تھی جو الیکشن کمیشن کا موقف تھا کہ کیونکہ یہ آزاد جیتے ہیں، ایون دو کہ سپورٹڈ بائی دا عمران خان، لیکن کیونکہ آزاد جیتے ہیں تو ان کا تو وہ نہیں ہے، ان کو ہم دے نہیں سکتے، کیونکہ اس کے لیے کچھ قواعد و ضوابط ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ وہ آدمی پارلیمانی پارٹی ہونی چاہیے، اور پارلیمانی پارٹی پہلے اپلائی بھی کرے کہ ہم الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور ہمیں خواتین، اگر ہم جیتتے ہیں تو ہمیں خواتین کی اور اقلیتوں کی نشستیں الاٹ کی جائیں، جتنی سیٹیں ہمیں ملیں گی اس کے تناسب سے۔ تو کیونکہ یہ سب آزاد لڑے تو انہوں نے تو کچھ ایسا پارلیمانی پارٹی ہی نہیں کنسیڈر کرتے ان کو، بعد میں انہوں نے ایک پارٹی جوائن کر لی، سنی اتحاد کونسل۔ تو وہ جو ہیں، لیکن وہ پارٹی نے کیونکہ خود نہیں لڑے، کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا، ان کے جو سربراہ ہیں وہ بھی آزاد لڑے تھے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ پارلیمانی پارٹی کنسیڈر نہیں ہوتی، نمبر 1، اور جب نہیں ہوتی تو انہوں نے اپلائی بھی نہیں کیا تھا خواتینوں کی اقلیتوں کی نشستوں کے لیے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ لٹک گیا فیصلہ۔ یہ ہے ٹیکنیکل بنیاد، ٹیکنیکل بنیاد پہ یہ کہانی تھی، لیکن انہوں نے جو فیصلہ دیا 3 رکنی بینچ نے، منصور علی شاہ صاحب اور اطہر امین اللہ محمد علی مظہر نے، انہوں نے کہا کہ نہیں، سیاسی طور پہ یہ ان کا حق تھا، لہذا فی الحال ان کو ہم سسپینڈ کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو، جن لوگوں کو دوسری پارٹیوں کو جو لوکیٹ کی گئی ہیں سیٹیں الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور پھر اس کا فیصلہ بعد میں کرتے ہیں۔ لہذا وہ فیصلہ جو ہے نا، اس کے لیے فل بینچ تشکیل ہو گیا ہے، اور فل بینچ میں سب سوائے مسرت ہلالی کے، جو کہ شاید ان کا ہارٹ کا آپریشن ہے تو وہ نہیں ہے، 14 لوگ ہیں، 14 میں سے 13 اس میں شامل ہیں۔ تو اس کے فیصلے پر اب سب کچھ ہے، یہ فیصلہ کرے گی۔ اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو ملیں گی تو پھر تو سچ میجورٹی ختم ہو جاتی ہے حکمران اتحاد کی، اور اگر وہ کہتے ہیں کسی کو نہیں ملیں گی، یا کیا فیصلہ کرتے اس پہ دار و مدار ہے، کیونکہ اگر وہ ان کو مل جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں یہ فیصلہ صحیح تھا الیکشن کمیشن کا کہ ٹیکنیکلی یہ سیٹیں جو ہیں پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتی یا سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی، تو پھر جناب 2/3 میجورٹی مل جائے گی حکمران اتحاد کو، اور پھر وہ کر سکیں گے جسے کہتے ہیں نا کہ آئین میں ترمیم، اور آئین میں ترمیم کے وہ انہوں نے 2 سال کا انہوں نے کہا ٹینیور بڑھا دیں گے سب کا، تمام ججز کا، تمام جو ہے وہ بیوروکریسی کا اور ان کا تو انہوں نے جب وہ بڑھا دیں گے تو 2 سال بڑھ جائیں گے فائز عیسیٰ صاحب کے بھی ہیں۔ تو یہ وہ کہانی ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ پھر وہ فیصلے دوسرے انداز سے کریں۔ ابھی تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ 25 اکتوبر کو میں ریٹائر ہو رہا ہوں، اور منصور علی شاہ صاحب بن رہے تو وہ اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں لے رہے، تو یہ دار و مدار اس پر ہے۔ اگر اس میں 2/3 میجورٹی مل جاتی ہے تو پھر وہ آسانی سے جوڈیشری کو کنٹرول کر پائیں گے حکمران اتحاد والے اور مقتدر حلقے والے، تو جو پریشر ہے کافی کم ہو جائے گا عاصم منیر صاحب پر، اور ان کو صرف فوج میں اپنا کنٹرول چاہیے ہوگا۔ میڈیا کو تو خیر وہ حکمران اتحاد ان کے ہاتھ میں، تو آئین کو مطلب یہ کچھ آرڈیننس وغیرہ کر کے وہ کنٹرول کریں گے، اور کیونکہ مقدمات جوڈیشری میں جائیں گے، اگر جوڈیشری کو وہ ایک دفعہ کنٹرول کر لیتے ہیں یا نرم کر لیتے ہیں یا نرم کر لیتے ہیں تو پھر وہ مقدمے چلتے رہیں گے، فیصلے آتے جاتے رہیں گے، لیکن وہ دباؤ کم ہو جائے گا۔ تو آنے والے دن جو ہے نا بڑے ہی وہ ہیں، کیونکہ مقتدرہ نے اب جو لگتا ہے کہ لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے اپنا جو ان کا اپنا خاص ٹاؤٹ ملک ریاض پہ ہاتھ ڈالا ہے، وہ کبھی نہیں ڈالتے، کیونکہ ان کا اپنا ہی پالا ہوا بندہ ہے، اور اس کے ذریعے سارے پیغامات دوسرے سیاستدانوں کو دیے جاتے ہیں،
مقتدرہ کی طرف سے جاؤ، اس سے کہہ دو یا ریزائن کر دیں، اس سے کہہ دو کہ تم اس پارٹی کو اس پارٹی میں جوائن کر لو. اس کے میسیجر جو ان کا میسنجر ہے وہ یہی ہے. تو وہ اس پہ جب ہاتھ ڈالا ہے، اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے. اب اس کے تمام دفاتر پہ جو چھاپے لگ رہے ہیں، اور تو اس سے لگتا ہی ہے کہ اب بہت سخت فیصلہ کر لیا ہے عاصم منیر صاحب نے. فوج میں بھی اس کی تبدیلی نظر آئے گی، اور ایک موقع ان کو پرووائڈ کر دیا جانے یا انجانے میں عمران خان صاحب کی اس ٹیم نے، جو کہ لندن یو ایس اے میں بیٹھ کے کام کر رہی ہے. تو دیکھیے یہ چیزیں جو ہے نا کافی جو نظر آ رہی ہیں وہ تو یہی ہیں کہ حالات بہتر نہیں ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ بات کریں گے آپ سے کل. اللہ حافظ.